کھانا لے آتا ہے، میرے لیے پینا لے آتا ہے، مجھے عزت دے رہا ہے، مقام دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، مجھے پاگل ہو گیا ہوں کہ میں خالی اس کے ساتھ بد اخلاقی کروں گا۔ میرے اخلاق کا امتحان ہی تب ہے جب میرے ساتھ کے بد اخلاقی کرے گا۔ میرے اخلاق کا امتحان کب ہوگا؟ میری بردباری کا امتحان کب ہوگا؟ میرے حسن اخلاق کا امتحان کب ہوگا؟ میری نیکی اور میرے پرہیزگاری کا امتحان کب ہوگا؟ میرے تقوی کا امتحان کب ہوگا؟ میں جو اس وقت بیان کر رہا ہوں، میں خود اپنے بیان میں کس قدر سچا ہوں اور میرا بیان خود مجھ پر کتنا اثر انداز ہو رہا ہے، اس کا امتحان کب ہوگا کہ یہ ساری باتیں کسی نہ کسی حوالے سے جب مجھ پر آئیں گی، پھر دیکھا جائے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، آپ کتنے پانی میں۔ کسی بزرگ کا قول میں نے پڑھا کہ کسی کے اخلاق کی اس وقت تک گواہی مت دو جب تک کہ تم اس کو غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو، کہ غصے میں ہی جو نہ بولنے کا وہ بولتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں یہ کیا ہے؟ مارکیٹوں میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں، خاندانوں میں چلے جائیں، اس چگل خور نے بربادی مچائی، اور ہمارے پاس ظرف نہیں ہے کہ اس سے 4 سوال کر سکیں، بلکہ یہ بھی تو سوچ بھی تو نہیں نا کہ یار یہ کیوں مجھے بہت بات پہنچا رہا ہے، کیوں پہنچا رہا ہے بھائی مجھے بات، یار فلاں نے میرے بارے میں برائی بیان کی، اس وقت کیا مصلحت کیا ہے؟ کیا کوئی مطلب واقعی کو اس کو ایسا راز، کوئی اس کو ایسی بات، کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا سسپینس کھل چکا کہ وہ میرے مطلب مال کو چرانا چاہ رہا ہے یا میری عزت پر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے اور وہ مجھے اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی ایسی مطلب کہ مجھے بہت بڑا نقصان پہنچانے جا رہا ہے، مجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی قسم کی مصلحت شرعی ہے؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں اگلے کو کہ یار میری تو وہ بہت عزت کرتا ہے، ایسے بیٹے بات ہو رہی ہے، میری تو وہ بہت عزت کرتا ہے ماشاءاللہ، یار اپنے کو تو لگتا ہے کہ یار یہ بہت مان دیتا ہے، بہت مقام ہے اب اس کے دل میں اپنا۔ ارے یار چھوڑو یار، اب مجھے پتا ہے یار آپ کے دل میں، اس کے دل میں آپ کے لیے کیا مقام ہے، آپ کے بارے میں ایسی سی باتیں کرتا رہے، کیا بات، اس کی مصلحت کیا ہے؟ اب یہ بھی چگلی نہیں تو چگلی پھر کیا ہے؟ یہ بھی غیبت نہیں تو پھر غیبت کیا ہے؟ وہ بھی تب کہ جب اس نے واقعی ایسی بات کبھی آپ کو کہی۔ اگر میں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں تو آخر آپ کون ہوتے میرے اس اچھے گمان کے اس محل کو چکنا چور کرنے والے؟ کون ہیں آپ چپ ہو جائیں کہ یار ماشاءاللہ چلو اس کا حسن زن تو ہے، ہو سکتا ہے اس کا حسن زن ہی کبھی اس کے دوسرے اسلامی بھائی کو اس کے ساتھ محبت والا بنا دے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے، مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں۔ ہائے ہائے ہائے، آقا کی صحابہ سے محبت تو دیکھو یار، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور اس حدیث پاک کو اسی غیبت کی تباہ کیا کتاب کے صفحہ نمبر 88 پر ہمارے شیخ طریقت نے نقل کیا، اور محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے حصے، مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، آقا کا ارشاد ہے نہ پہنچائے، اس کے وضاحت کرتے فرماتے یعنی کسی کی کوتاہی، فعل بد، عادت بد، اس نے یہ کیا یا اس نے یہ کہا، فلاں اس طرح کہہ رہا تھا، یہ اس کی وضاحت ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ پہنچائیں۔ حدیث شریف کے اس حصے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں کا خلاصہ کرتے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے یعنی کسی کی عداوت، کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے۔ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمان کے کینے سے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینے کے انوار دیکھو، ورنہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے، وہاں قدورت یعنی بغض و کینے کی پہنچ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ حدیث مبارک میں وارد شدہ ارشاد گرامی میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنے غلاموں سے محبت کی اتھا گہرائیوں کا پتہ دیتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان نے کتنا پیارا شعر کہا ہے،
تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت. آقا یا رسول اللہ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو. اتنے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ہم سے محبت ہے. پھر اس حدیث پاک کے ضمن میں اور اتنے مدنی پھول ہیں. اس میں ذمہ داران کے لیے پیر و مرید کے حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے, بڑوں کو بھی چھوٹوں کے بارے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے, کون سی بات کس تک کیسے پہنچانی چاہیے نہیں پہنچ, اس کی پوری وضاحت آگے امیر سنت نے غیبت کی تباہ کردہ کتاب میں یہ نقل کی ہے. کون کون پڑھنے کی نیت کرتا ہے؟ ایک اسٹائل بھائی ابھی مجھے ملے, کہنے لگے اس کتاب کو بھی انہوں نے پڑھنا شروع کیا. کہنے لگے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ ذہن بنتا ہے کہ جو کتاب کو صحیح پڑھ لے, ایسا لگتا ہے کہ یہ ذہن بن جائے گا اس کا کہ آپ محبت کرنی ہے, نفرت نہیں کرنی. محبت کرنی ہے, ایسی کو بات کرنی ہی نہیں ہے جس سے نفرت پیدا ہو, ایسی کو بات کرنی ہی نہیں ہے جس سے جدائی پیدا ہو, ایسی کو بات کرنی ہی نہیں ہے جس سے بغض پیدا ہو. ہمیں تو محبت کی باتیں کر رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ غیبت کی تباہ کر یہ کتاب یہ صرف غیبت سے نہیں بچائے گی, الحمدللہ پورے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنائے گی. یہ وہ کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں. غیبت کے خلاف اعلان جان, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز وجل. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت و برکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی منفی نیگیٹو بات کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں, اگر تو جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کے مصداق قرار پاؤ گے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو, سورہ حجرات میں ترجمہ کنز الایمان. اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گی, بہت تانے دینے والا, بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا. اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں. اس نے عرض کی یا امیر المومنین معاف کر دیجئے, آئندہ میں ایسا یعنی غیبت تو چغل خوریاں نہیں کروں گا. یعنی یہ بات غور سے سنیں. ایسا ہی ایک ارشاد امیر المومنین سیدنا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی ہے کہ اور احیاء العلوم میں اس کو نقل کیا. ابھی جو میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ والا جو بیان کیا یہ غیبت کی تباہ کردہ کتابیں موجود ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے دوسرے آدمی کی چگلی کی. آپ نے فرمایا فلاں جو کچھ تم نے کہا ہے ہم اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے, اگر تم سچے ہوئے تو ہم تم سے ناراض ہوں گے, اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو تمہیں سزا دیں گے, اور اگر تم چاہو تو اپنی بات واپس لے لو, ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اس سے عرض کیا امیر المومنین معاف کر دیجیے. یہ دو طرز عمل ہمارے سامنے آئے. امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے طرز عمل ہمارے سامنے آیا, اور ایک طرز عمل ہمارے سامنے آیا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے. دو طرز عمل سامنے آئے. اور دو طرز عمل کیا تھے؟ دونوں میں اس چغل خور کی تو ٹھیک ٹھاک ٹھگائی ہوئی نا, وہ کہیں کا بھی نہیں رہا, نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا, سوائے اس کے کہ وہ اس کو بیک آؤٹ ہونا ہے, پیچھے ہٹنا ہے, اپنی بات سے واپس ہونا ہے, اور کوئی راستہ نہیں. اگر جو کچھ تم مجھے کہہ رہے ہو چغل خور, جو کچھ بات تم کہہ رہے ہو, اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو تو تمہارے بارے میں قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے کہ ادھر ادھر کی لگانے پھرنے والا, ادھر کی بات ادھر لگائے گا, ادھر کی بات ادھر لگائے گا, اس سے اس کو لڑائے گا, اس سے اس کو لڑائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر تم جھوٹے ہو تم فاسق ہو. قرآن پاک کا فلاں حکم تم پر آتا ہے, سچے ہو تو قرآن پاک کا فلاں حکم تم پر آتا ہے, سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم معافی مانگو. کر سکتے ہیں ہم, کر سکتے ہیں یہ. ارے کیا کریں گے ہم, ہمارے میں تو اتنا ظرف تک نہیں ہے, اتنا ظرف نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہم سے کسی کے بارے میں بات کرتا ہے
کہ ہم سے आकर किसी के बारे में बात कहता है और हम तो फौरन उसकी बात का यकीन कर लेते हैं यार, यकीन कर लेते